سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین اکرام. آج کے صبح نور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود. حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا الغادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صبح و سویرے اٹھنے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک اور صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے میں نے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی: آپس میں سلام کو عام کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، صلہ رحمی کریں اور رات کو نماز پڑھیں اگرچہ لوگ سو رہے ہوں. اس طرح آپ لوگ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے. مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے کچھ کمرے ایسے بھی ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے. تو ایک اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلیٰ مقام کسے نصیب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مقامات کا مستحق وہ ہوگا جو کھانا کھلائے گا، روزوں کا اہتمام کرے گا اور رات کی نماز پڑھے گا، یعنی نماز تہجد کا اہتمام کرے گا. ناظرین کرام، جناب قبلہ نذیر احمد غادی صاحب کے مختصر دورہ ہانگ کانگ کے دوران میں آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے اور برکت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے نسل انسانی کے اجراء کے لیے نکاح کے ذریعے جس مرد اور عورت کو آپس میں جوڑا، انہیں ایک دوسرے کا لباس بنایا، ان کی خوشیوں کو ان کی غمیوں کو اکٹھا کیا، انہیں اتنا قریب کر دیا کہ ان کے تمام معاملات زندگی کے یکجا کر دیے. وہ ساری زندگی اکٹھا رہتے ہیں محبت کے ساتھ اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اکٹھے جنت میں بھی جائیں. لیکن بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ یہ تعلق، یہ قربت، یہ محبت، یہ مودت اور یہ رحمت جو اللہ نے نکاح کے ذریعے رکھی تھی اور جس کا بیان رب ذوالجلال نے یوں کیا تھا هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ وہ ذات جس نے تمہیں جوڑے بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھی. یہ مودت اور رحمت بعض اوقات مفقود ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے. انسانوں کی زندگیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، نفرتیں بڑھنے لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ رکھی، لیکن دوسری طرف جو عورت ہے اسے اپنی باندھی قرار دے دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم ان سے تنگ آ جاؤ، تمہیں کوئی ان سے دوری محسوس ہونے لگے، پھر بھی ایک بات ذہن میں رکھو وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو اس وجہ سے مت باندھے رکھو کہ تم ان کو تکلیف دو، ان پر ظلم کرو. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے ان کو تکلیف دی، جس نے ان کو پریشان کیا، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. انسان کیا کرے؟ فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو تب بھی یہ بات ذہن میں رکھو بہت ممکن ہے کسی وقت تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ رب العزت اس میں تمہارے لیے بے انتہا برکتیں رکھ دے. اگر کوئی انسان اللہ کی خاطر
اپنی بیوی کے ساتھ ناپسندیدگی کے باوجود اپنے بچوں کے لیے، جان بین اور رشتہ داروں کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر اچھا سلوک رکھے گا تو یقیناً ناظرین کرام اسے اللہ کی طرف سے رحمتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی۔ لیکن بعض اوقات حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ انسان اکٹھا نہیں رہ سکتا، پھر اور جب دونوں محسوس کریں میاں بیوی کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر ایک راستہ رکھا طلاق۔ وہ طلاق کن صورتوں میں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا تدارک کیسے ہے، پاکستان میں اس کی بڑھتی ہوئی شرح کیوں اتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں، اسی پر گفتگو کے لیے آج مضمون یہی ہے جو طلاق کا رجحان، اسباب اور تدارک، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ مہمانان گرامی ہیں بہت ہی معروف عالم دین جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب دامت برکاتہم، مفتی محمد سعید رضوی صاحب ایک معروف عالم دین ہیں، اور ایک ہاسپٹل کے ایم ایس مشہور ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب۔ میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا وقت دیا، اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، میں سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا اس سوال میں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے ایک محبت کا رشتہ، ایک تعلق، ایک قربت کہ ایک دوسرے کا لباس بن گئے، پھر ایسا وقت آتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے اہم موضوع کی جانب آج ہماری توجہ مبذول کرانا چاہی ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں معاشرتی اور سماجی خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی طلاق کی بڑی خطرناک اور تشویشناک حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بالکل۔ میں نے ایک اخباری رپورٹ پڑھی تو اس کے مطابق 1970 میں پاکستان میں طلاق کی شرح تقریباً 13% تھی۔ جی جی۔ اب یہ شرح بڑی ہی تشویشناک حد سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ مثلاً اس وقت پاکستان میں طلاق کی شرح 60 سے 70% ہو چکی ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس لیے کہ طلاق سے صرف دو وجود کا رشتہ آپس میں منقطع نہیں ہوتا، بلکہ دو خاندان بکھرتے ہیں، دو نسلیں بکھرتی ہیں، اولاد ناقابل تلافی نقصانات اٹھاتی ہے، اور یہ بعض اوقات انتشار، لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت تک جا پہنچتا ہے، جس سے صرف دو گھرانے متاثر نہیں ہوتے، سارا معاشرہ ہی ایک بدنما صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اس لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ طلاق کے معاملے میں ہم بڑے ہی حساس ہو جائیں اور اس کو بڑی غور و فکر سے دیکھیں، اور اس مسئلے سے متعلق ہمارے انٹلیکچوئلز، ہمارے جو برسر آوردہ افراد ہیں، حکمران طبقہ ہے، وہ پر بھی اس پر غور کرے۔ یہ بھی ذمہ داری ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، اور خصوصی طور پر اس ملک میں جو علماء ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو اہل علم طبقہ ہے، وہ لوگوں کو اس مسئلے کی حساسیت کے بارے میں آگاہ کریں۔ اسلام نے بڑے حکیمانہ اور عمدہ انداز میں جہاں ہر مسئلے پر رہبری فرمائی، اس مسئلے پر بھی رہنمائی فرمائی ہے، پوری زندگی کے لیے ایک لائحہ عمل جو لائحہ عمل۔ آپ نے جو خصوصی طور پر بات کی کہ ایسا ہو کیوں جاتا ہے، جی جی، اس کے لیے تو سب سے پہلے میں عرض یہ کروں گا، مزاجوں کا تفاوت اس چیز کا سبب بنتا ہے۔ مرد کسی اور فیملی سے تعلق رکھتا ہے، عورت کسی اور فیملی سے تعلق رکھتی ہے، دونوں کے مزاج میں، دونوں کی پرائرٹیز میں فرق ہوتا ہے، بالکل، دونوں کے بہت سارے افعال ایک دوسرے کو پسند نہیں آتے، یعنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے بعض اوقات شوہر کا مزاج تیز ہوتا ہے، یا بچیاں قربانیاں دیتی ہیں اپنے ماں باپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے، کوئی مرد پسند ہے یا نہیں تو ماں باپ کی حکم کی تعمیل کے پیش نظر سے نکاح اس کر کا اجر بڑا ہے، ویسے بہت اجر ہے، لیکن اس کے بعد میں نتائج بھی بہت بھیانک نکلتے ہیں بعض صورتوں میں، ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اب مزاج مختلف ہیں، اور سب سے بڑا سبب یہ عدم برداشت طلاق میں سب سے، کیونکہ ہمارے پاس بھی بہت سارے مسائل لوگ لے کر آتے ہیں، تو ہم نے 100% اس کے اندر جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ غصے میں ایسا کر دیا ہے، یعنی کسی بات پر دونوں کے جذبات ابھرے، اور وہ اتنے ابھرے کہ یہ مغلوب ہو گئے،
شیطان حاوی یعنی ہو جو گیا، آخری حل تھا اس کو پہلے ہی پکڑ لیا۔ اب اسلام نے اس بارے میں بتدریج اصلاح کا طریقہ کار بتایا ہے۔ جی جی۔ مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی۔ بسم اللہ۔ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہے۔ اب ان عورتوں کی نافرمانی، ان کی جذباتیت، ان کی بد مزاجی اور ان کے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کے جواب میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ اسلام نے بتدریج 3 سٹیپس بتائے، یہ بات بتانے والی ہے۔ 3 سٹیپس بتائے۔ جی جی۔ ہم ان 3 سٹیپوں کو نظر انداز کر کے ڈائریکٹ آخری سطح پر پہنچ جاتے ہیں، جس کے بعد راستہ ہی کوئی نہیں رہتا، اور پھر آگے نقصان ہی نقصان، اندھیرا ہی اندھیرا، اور پھر ہم لوگ بھاگتے ہیں جناب کوئی حل نکال دیں، کوئی حل نکال دیں۔ بعض لوگ تو پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جناب ہم سے پیسے لے لیں، ہمیں کوئی فتویٰ لکھ دیں کہ ہماری یہ طلاق واقع نہیں۔ تو یہ بہت خطرناک معاملہ۔ قرآن نے کیا کہا؟ جی جی۔ فرمایا کہ فَعِذُوهُنَّ، سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ ٹھنڈے مزاج میں بیٹھیں، ایک دوسرے سے ڈسکشن کریں، مذاکرات کریں، بالکل بالکل، تبادلہ خیال کریں۔ بالکل صحیح ہوا۔ مرد کو چاہیے وہ حکیمانہ اور محبت بھرے انداز سے عورت کو باور کرائے کہ میرے تم پر کیا حقوق ہیں، جہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں سوری کرتا ہوں، اور جو آپ کی غلطی ہے آپ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہو گیا پہلا طریقہ۔ اور یہ پہلا طریقہ۔ جی جی۔ دوسرا فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، سمجھانے سے، تربیت کرنے سے کئی دن آپ نے گزار دیے، سمجھا کے نتائج نہیں نکل رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ اسی گھر میں رہتے ہوئے اس سے بستر الگ، تھوڑا فاصلہ کر لیں، تھوڑا فاصلہ کر لیں آپس میں۔ اگر عورت سمجھدار ہوئی تو وہ اسی سے سبق لے لے گی کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا، اس سے تو ہمارا رشتہ مزید بگڑے گا، اور یہ فاصلے کل بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو وہ آپ کے قریب آ جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب کتنا انسانی نفسیات اور فطرت کے مطابق قرآن کا سبق ہے۔ تیسرا، اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو قرآن کہتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اگر آپ نے فاصلہ بھی کر لیا، ایک عرصہ گزر گیا، پھر بھی حل نہیں ہو رہا، اس کی جذباتیت پھر بھی ویسی ہی ہے، تو پھر ایک مخصوص اور محدود انداز میں سرزنش کرنے کی اجازت ہے۔ جی جی بالکل۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جاہلوں اور حیوانوں کی طرح لاٹھیاں اٹھا کے پیٹ کے اس کو لہو لہان کر دیں، اور ایسے جانور لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل محدود انداز میں 1-2 چپت رسید کرنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی چہرے پر، اصلاح کے لیے، وہ بھی نازک اعضاء پر نہیں، اصلاح کے لیے بڑے محدود انداز میں۔ اور اگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر قرآن مجید نے اور راستہ بتایا جو اس سے اگلی آیت میں آ رہا ہے، اور وہ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، آپ اللہ نے طلاق رکھی ضرور، لیکن اس کو ابغض الحلال کہہ دیا کہ حلال چیزوں میں سب سے بری چیز ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی انسان بے گناہ بلا وجہ کسی کو اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو اتنا یہ نقصان دہ عمل، اس کا طریقہ کار جو مفتی صاحب قبلہ نے تو بتا دیا کہ یہ یہاں تک انسان جب پہنچتا ہے، اس کے بعد اگر طلاق کی نوبت آتی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس میں پریشانی کم سے کم ہو؟ ہم نے دیکھا پریشانیاں ختم کرنے کے لیے لوگ طلاق کرتے ہیں، اور طلاق پریشانیاں مزید بڑھا دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب قبلہ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں ان کو اگر ہم دیکھیں، اور یہ بہت بڑا ایک رہنمائی ہے کہ اس پہلو سے اپنی زندگیاں درست کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ نے ایک رستہ رکھا ہے، جیسا کہ ابھی بات ہوئی کہ لوگ مطلب یہ آخری رستہ تھا جس پر پہلا ہی قدم رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کو مفتی صاحب نے بیان کیا، اس سے اگلی آیت میں جو چیزیں آ رہی ہیں ان پر میں بات کروں گا۔ پہلے صرف ایک حدیث پاک کہ شیطان اپنا تخت لگاتا ہے سمندر پر، جی جی، اور وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے لیٹا ہوتا ہے، بڑا تکیہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے چیلے جو ہیں وہ آ کے اس کو اپنی ڈیلی رپورٹس پیش کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے جی میں نے یہ کیا وہ کیا، وہ کہتا ہے جا تو نے کچھ نہیں کیا، چوری ڈاکے یہ اس کی نظر میں کوئی کام نہیں ہے۔ ایک آگے کہتا ہے کہ میں مسلسل لگا رہا میاں بیوی کے درمیان، آج میں آخر ان کی جدائی کروا کے میں نے ان کو چھوڑا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں شیطان اٹھ کے اس کو گلے لگا لیتا اور کہتا ہے یہ کیا ہے تم نے کام۔
اس سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ یہ کتنا شیطان کو کتنا پسند ہے کہ دو گھر اجڑ جائیں، میاں بیوی میں جدائی ہو جائے. اور جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے بات کی کہ صرف دو لوگ نہیں جدا ہوتے، دو گھر اجڑتے ہیں، دو خاندان اجڑتے ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. جی جی. اور طلاق کا ایسا داغ ہے، اور یہ جب ماتھے پہ لگ جاتا ہے، مرد کی زندگی بھی جیرن ہو جاتی ہے اور عورت کے لیے بھی کوئی رستہ نہیں بچتا. مفتی صاحب قبلہ، یہ آسان کیا سمجھانے کے لیے کہ ایک احسن طریقہ ہے، ایک حسن طریقہ ہے، اور ایک ہے بدعی ناپسند، اگر یہ بتا دیں، لوگ اس میں بہت غلطی کر جاتے ہیں. جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھی جو پہلی 3 سٹیپ مفتی صاحب نے بتائے، جی جی. یعنی یہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ رکاوٹیں ہیں طلاق کے آگے، رکاوٹیں لگائی گئی. تدارک ہے. ہاں، تدارک ہے اس کا. قرآن پاک نے روک لگائی ہے کہ یہ بھی ہے، یہ پہلا بیریئر ہے، یہ دوسرا ہے، تیسرا ہے، آپ اس پہ رک جائیں، اس پہ رک جائیں، اس پہ رک جائیں. اگر نہیں رک پا رہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان خفتم شقاق بینہما. اب اگر خوف ہے کہ یہ جھگڑا، یہ لڑائی مطلب کسی طور کنٹرول میں نہیں آ رہی، تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. قرآن نے ایک بہت اور رستہ بتایا کہ ایک اچھا سلجھا ہوا سمجھدار بندہ مرد کی طرف سے اور اسی طرح ایک عورت کی طرف سے، یہ دو لوگ جائیں، یہ مذاکرات کریں، اس کو سلجھانے کی کوشش کریں. نہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے جب بزرگوں کا کردار ہوتا تھا ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں بڑوں کا، تو یہ نوبت کم آتی تھی طلاق کی. یعنی لوگ بڑے سمجھا دیتے تھے. بے شک. یعنی سب سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو کہتے تھے کہ بندہ بن تو کیا کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے وہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے اس عمل سے باز رکھتے تھے. اب بزرگوں کا کردار کم ہو گیا ہمارے گھروں سے، نہ ہونے کے برابر رہ گیا. اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ اب اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کے جو منہ میں آتا ہے تڑ 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 طلاق کے الفاظ بولے اور برباد کر. اللہ کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی آیت میں آگے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر ان کی نیت اصلاح کی ہوئی تو اللہ برکت دے گا اور ان کو سیدھے راستے پر لے آئے گا. اور اب دیکھیے قرآن ڈیوٹی لگا رہا ہے اصلاح کی. بے شک. اور ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہمارا کردار یہی ہے اصلاح کا؟ ہمارے پاس سے کوئی بندہ بات کرتا ہے نا، مطلب کوئی شوہر اپنی شکایت کسی کو سناتا ہے کہ میری بیوی ٹھیک نہیں ہے، میرے معاملات، تو ہم کہا ٹھیک ہے تو ختم کرنے والی گال کر. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اصلاح کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے تاکہ ان کی زندگی کے معاملات اچھے ہو سکیں، نہ کہ گھر برباد. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایسی کوئی خوبی مرد میں یا عورت میں، کوئی ایک خوبی ایسی بتائیں، اگر وہ خاوند میں ہو یا وہ بیوی میں ہو، اس ایک خوبی کی وجہ سے نوبت طلاق تک نہیں پہنچتی. وہ صبر ہے، وہ شکر ہے، وہ رضا، وہ کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا ایک ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا، اور یہ ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے، اور ہر گھر میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے جاننے والوں میں یہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں. بالکل. دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم شادی کرتے ہیں، جو دنیا میں سب سے اچھی لڑکی ہوتی ہے اس سے کرتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. دنیا میں جو سب سے خوبصورت، پڑھی لکھی، سمجھدار، اچھی لڑکی سے ہم شادی کرتے ہیں، اور دنیا میں جو سب سے اچھا لڑکا ہوتا ہے اس سے ہم شادی کرتے ہیں. جو دنیا کا سب سے پڑھا لکھا، اچھا، دنیا میں بہت سارے ایسے رشتے میں نے دیکھے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس لڑکے میں ایسا مسئلہ ہے، لڑکی مسئلہ ہے، پھر بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس سے اچھا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے. اچھا، پھر یہ دونوں لڑکے لڑکیاں جو ہیں، جب بعد میں پرابلمز آتی ہیں، جب مسائل کریٹ ہوتے ہیں، تو وہ دنیا کے سب سے برے لوگ ہو جاتے ہیں. یہ جو دونوں ایکسٹریمز ہیں، یہ کیوں کریٹ ہوتی ہیں؟ ایک بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچ لینی چاہیے، اور کیونکہ ہمارے جو بھی عمل ہیں یا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، وہ سب پہلے سوچنے سے شروع ہوتے ہیں. جی جی بالکل. ہم سوچتے ہیں تو وہ عمل ہوتا ہے. بہت زبردست بات، بہت زبردست. تو ہمیں ہر شخص کو، خالی میاں بیوی کی بات نہیں ہے، ہمیں ہر شخص کو وہ جیسا ہے اس طرح قبول کرنا چاہیے. ہاں بالکل. اچھائیاں اور برائیاں تو ہر بندے میں ہوں گی. وہ جیسا ہے وہ قبول کرنا چاہیے. جس طرح مفتی صاحب نے، فاضل القادری صاحب نے فرمایا کہ بالکل ڈیفرنٹ کلچر سے، الگ الگ گھروں سے، الگ الگ تربیت سے لوگ آتے ہیں. میں اس سے ایک اگلی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، انسان جو ہے
وہ اپنی جین سے پہچانا جاتا ہے، اور جین جو ہے وہ صدیوں سے ایک جین بنی لڑکی کی، صدیوں سے ایک جین بنی لڑکوں کی، بالکل صدیوں سے وہ جو ٹریننگ اس کی فیملی میں آ رہی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. بالکل. پھر وہ دو لڑکی لڑکا جو ہے وہ ان کی شادی ہوئی اور ایک نیا دنیا میں زندگی آئی. تو دو الگ کلچر، دو الگ تربیت ایک سی ڈی کے اندر آئے، بے شک، اور وہ پھر ایک اور نئی نسل پیدا ہوئی. تو یہ دو ڈفرینٹ کلچرز ہیں. اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ دونوں کلچرز میں جیسے آپ نے فرمایا کہ اچھائیاں برائیاں موجود ہیں. تو پہلی بات، سب سے بڑی بات، برداشت، غصہ، غم، خوشی، یہ الگ بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ جیسا ہے اس کو ویسا قبول کریں، اور پھر اس میں کوشش کر لیں جتنی اصلاح ممکن ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی چینجز لانا ہے تو اپنے عمل کو ٹھیک کریں، اس کو چینج نہ لیں. بالکل. دیکھیے اگر فرض کریں میں اپنے گھر میں بیٹھ کے سگریٹ پیوں اور میں یہ چاہوں کہ میرا بچہ یا میرا بھائی یہ کام نہ کرے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ڈاکٹر صاحب کالرز ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، اگر ہم کال لے لیں. جی پلیز. السلام علیکم. جی شاہ صاحب. پروفیسر صاحب سید جہانگیر شاہ سیدھی عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جی بسم اللہ. سوال یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے جی اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے دے اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جناب، پتہ کر لیتے ہیں، بے شک پتہ کر لیتے ہیں. جی آگے. جی میاں اسلم صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کو سلامت اور تندرست رکھے. آمین آمین. اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی. جی جو شخص زبانی طور پر عورت کو طلاق دیتا ہے اور پھر مکر جاتا ہے، کیا اس سے طلاق مؤثر ہو جاتی ہے؟ پتہ کر لیتے ہیں جناب. زبانی طلاق سے مکر جاتا ہے. جی نیکسٹ. جی مبشر صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام صدیقی صاحب. جی سر، آج کا سوال میرا یہ ہے کہ ایک آدمی اچھے طریقے سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جی وہ اسٹیبلش ہوتا ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ خوش ہوتی ہے. جب اس کے معاملات خراب ہوتے ہیں، اس کا بزنس فلاپ ہوتا ہے، تو اس معاملات میں یعنی اس کی بیوی زبردستی کہتی ہے کہ مجھے آپ فارغ کریں، آپ کے حالات اچھے نہیں. تو اس بارے میں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون مجرم ہوگا؟ اگر ایک انسان غریب ہو گیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ بالکل نہیں. ابھی بتاتے ہیں. ابھی بتاتے ہیں. جی مفتی صاحب، یہ اب ہمارے جاننے والوں کے سوالات ہیں اور لوگوں کے مسائل ہیں. رخصتی سے پہلے کسی نے 3 طلاق دے دی. جی اس صورت 2 صورتیں ہیں اس کی. اگر کسی نے طلاق دی اور یہ کہا تجھے 3 طلاقیں، اس سے تو اس عورت کو 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی اور وہ مغلظہ ہو جائے گی، یعنی اس مرد سے اب اس کا رجوع جائز نہیں ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے کہا طلاق طلاق طلاق. جی اس صورت میں اس کو 1 طلاق بائن واقع ہو جائے گی. اچھا. اور وہ یہ اس صورت میں ہے کہ رخصتی سے قبل اور خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، ظاہر ہے وہ تو پھر اس صورت میں 1 طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور اس عورت کا مرد کے ساتھ دوبارہ نکاح بھی جائز ہوگا. ٹھیک ہو گیا جناب. اچھا، اب یہ جو زبانی طلاق دے کے مکر جاتے ہیں، طلاق دی، یہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا. لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے، ایون اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے فون کر کے بتایا تھا، لیکن وہ مکر جاتا ہے، کہتا ہے میں نے نہیں دی. اگر کوئی گواہ موجود نہیں ہے جی تو بات تو معتبر مرد کی ہی ہوگی. ٹھیک ہے. اور فی الحقیقت اس نے طلاق دی بھی تھی اور وہ منکر ہے اور عورت کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تو وہ عورت اس مرد کی منکوحہ ہی سمجھی جائے گی. البتہ عند اللہ کے ہاں وہ مرد قابل. ظاہر ہے اس نے اللہ سے مذاق کیا، لیکن عورت کو گناہ نہیں ہوگا. نہیں، عورت کو گناہ نہیں، مطلب اس کے پاس رہ سکتی. جی اسی کے پاس. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب آپ پلیز. ایک انسان ٹھیک ٹھاک رہ رہے ہیں، انہوں نے پوچھا معاشی حالات خراب ہو گئے تو عورت نے طلاق مانگنی شروع کر دی. اچھا دیکھیے، اس میں طلاق کے جو اسباب ہیں نا، جس میں ایک سبب ہے بے جا توقعات اور اللہ کی ذات پر توکل کا نہ ہونا. یہ بے توکلی کی علامت ہے. جی ایک مرتبہ محمود اور ایاز، تو سب لوگ جانتے ہیں نا، محمود پر بڑا الزام تھا کہ ایاز کو بہت اہمیت دیتا ہے اور کیا وجہ ہے. تو اس نے کہا میں تمہیں بتاؤں گا کسی دن. اس نے دربار لگایا، کڑوا خربوزہ منگوایا، دانستہ. وہ کاٹ کے جتنے درباری تھے جو اس بات پر معترض رہتے تھے کہ جی ایاز کی اتنی اہمیت کیوں ہے. اچھا.
اس نے سب میں ایک ایک کاش بانٹی اور ایک ایاز کو دی. اب جو چکھے کا بہت کڑوا رکھ دے. ایاز نے وہ کڑوا خربوزہ بڑے مزے سے کھایا. محمود نے پوچھا کہ سب نے چھوڑ دیا, تم نے کیوں کھایا؟ اس نے کہا کہ جس ہاتھ سے اب تک میں میٹھا کھاتا آیا ہوں, ایک دن اگر اس نے کڑوا دے دیا ہے تو اس میں کیا بہت اعلیٰ بات, بہت اعلیٰ بات. جس ذات نے اب تک تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں, اتنے انعام و اکرام تم پر کیے ہیں, اگر کچھ آزمائش کی گھڑیاں آ گئی ہیں, اچھی بیوی کا حق یہ ہے کہ اس آزمائش میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو, نہ کہ طلاق کا مطالبہ مفتی کرے. صاحب میں نے تو یہاں تک حدیث پاک میں بلا وجہ اگر کوئی مطالبہ کرتی ہے, میں یہی کہنے لگا تھا آگے حدیث بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر کسی وجہ کے ایسے اپنے شوہر سے طلاق طلب کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. تو یہ ایام کا پلٹنا آتا رہتا ہے زندگی میں. بالکل نداولھا بین الناس. فرمایا کہ یہ تو دن ہے, آج کم دن ہے, مطلب مالی حالات اللہ اچھے بھی کر دے, سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. ابھی ایک ناظرین کرام مختصر وقفے کا وقت ہے, درود پاک ہوگا, آپ بھی سنیں ہم بھی سنتے ہیں, اور تھوڑے سے مختصر وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا. ویلکم بیک ناظرین کرام. ابھی اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں, کچھ کالرز ہیں انتظار میں, کال لے لیتے ہیں. جی کال دے دیں. جی راؤ مبارک صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب کو آداب. آج کا جو موضوع سخن ہے وہ انتہائی اہم اور سینسیٹیو ہے. ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ 60-70 کی دہائی میں 13% شرح تھی اطلاق کی, آج 60 سے 70% ہو گئی ہے. انتہائی قابل لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. بے شک. اور آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ حلال کاموں میں جی جی سب سے ناپسندیدہ ترین فعل ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. بے شک. جی جی میری نظر میں جو ہے جی, میری جو آبزرویشن ہے اس میں آج کے دور میں جو یہ طلاق جو ہو رہی ہے یہ لوگ بچوں میں, اس میں ایک سب سے بڑی وجہ تو مذہب سے دوری ہے. جی جی. اور معاشی حالات ہیں, پھر روشن خیالی. ہاں ہاں بے شک ٹھیک کہہ دیا. آگے جی. جی ٹھیک ہے. جی اشرف صاحب. اشرف صاحب السلام علیکم. جی نیکسٹ پر آ جائیں. جی نیکسٹ پر آ جائیں. جی عرفان صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کو اور آپ کے جو کالرز بیٹھے ہیں سب کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں ایک ہمارے معاشرے میں ایک بڑی قباحت پھیلی ہوئی ہے کہ اگر بیوی کماتی ہے نا تو اس کی کمائی پہ اس کا شوہر یا اس کے سسرال والے قبضہ کر لیتے ہیں. جو آمدنی آتی ہے وہ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں. اس کو کیونکہ اس کو اے ٹی ایم کارڈ لے لیں گے یا ڈیبٹ کارڈ لے لیں گے. اس کے بارے میں شوہر کی کمائی پہ زبردستی سسرال والوں کا کتنا حق ہے؟ اور دوسری بات ایک اور جو طلاق کی بہت بڑی وجہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو میری ماں کی حکم کی تو فرما برداری کر, کہ وہ جو اس کی اپنی مرضی غائب ہو جاتی ہے اور وہ گھر میں ایک ملازمہ کی سے بھی بدتر اس کی حیثیت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جناب, پوچھ لیتے ہیں. جی نظر صاحبہ. جی جی
جی جی وعلیکم السلام. جی پلیز. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری بہو ہے, ابھی شادی ہوئی ہے. جی جی 2 ماہ ہوئے ہیں. جی جی وہ لو میرج ہوئی ہے, 5 سال سے ملتی رہی ہے اس کو, میرے بیٹے کو. ٹھیک ہے. دونوں کو ایک دوسرے کے حالات کا پتہ ہے. جی جی ہم نارمل لوگ ہیں. جاب بھی کرتی ہے. جی جی تو کل میرا بیٹا اس کو لینے گیا, اس کو ہنسی خوشی گئی ہے اپنے گھر رہنے کے لیے. تو کہتی ہے میں نے نہیں آنا واپس. اچھا. اور پریگنسی ہے اور یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے. چلے پتہ کرتے ہیں جو اس کے لیے پتہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے کیا حکم ہے. جی آگے لیتے ہیں. جی جناب. یہ مفتی صاحب یہ بھی بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ بیوی کی کمائی پر اس کے خاوند یا سسرال کا کتنا حق ہے. یہ بات بعض کا جھگڑوں کا سبب بنتی ہے. جی کسی کا کوئی حق نہیں ہے, بیوی کی اپنی کمائی ہے. بعض ایسے مسائل بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ادھر اس کو سیلری ملی اور شوہر صاحب نے زبردستی وہ اپنے حصہ قبضہ میں لے آئے, اور بیوی کو بیچاری جو پورا ماہ کام کرتی ہے اس کو یہ اختیار بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکے. بے شک بہت زبردست. اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. اگر وہ فراخ دلی سے اپنی فیملی پر خرچ کرتی ہے تو یہ اس عورت کی سخاوت ہے, اس کے لیے اجر ہے, اس کا ثواب ہے. جی جی باقی کسی کا اس پر کوئی حق نہیں ہے. بے شک. دونوں کو حکمت کرنی چاہیے. مثال کے طور پر اگر ذرا بھی گھر نہیں دے گی, ایک آنا بھی گھر نہیں دے گی تو خاوند کہے گھر بیٹھ جاؤ. اسے چاہیے کہ خود بھی رکھے, گھر والوں کو بھی دے, اور دونوں کو حکمت کرنی چاہیے. مفتی صاحب یہ جو 2 ماہ بعد شادی ٹوٹ گئی, لو میرج تھی, 2 مہینے اکٹھے رہے, یہ کیا اسے کوئی نئی بات نظر آ گئی کہ گھر جا کے واپس نہیں آئی؟ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اصل میں نا جی میرا خیال جان بین کو ہی اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے. شادی ہم محبوبہ سے کرتے ہیں, زندگی ہم نے بیوی سے گزارنی ہوتی ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑی بات. وہ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا وہ پھر پوری نہیں ہوتی. شادی سے پہلے شوہر کے بھی دعوے ہوتے ہیں کہ میں آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا, اور بیوی بھی کہتی ہے کہ میں تمہاری زندگی کو جنت بنا دوں گی. ایسا ہوتا نہیں ہے, جس سے یہ نقصانات ہوتے ہیں. تو اگر وہ پروگرام سن رہے ہیں یا جس بہن نے سوال کیا, ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ابھی معاملہ بگڑا نہیں ہے, اس کو سلجھائیں. غلطیاں جہاں ہیں, ابھی مفتی صاحب نے پہلے بھی بتایا, ان کو بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے. کسی انتہائی قدم کی طرف جانے سے پہلے یہی موقع ہوتا ہے کہ آپ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان کا سرا پکڑ لیں تاکہ گھر بچے. اللہ تعالیٰ برکت دے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک ہوتی ہے پیرانوئڈ ڈیلیوژن, شک کی بیماری. اچھا اس سے کتنی رشتہ داریاں دور ہو جاتی ہیں. وہ شیکسپیئر نے ایک لکھا تھا ڈرامہ اوتھیلو سنڈروم بھی کہتے ہیں وہ, اس کا ایک ناول. کیا بتائیں گے آپ رشتوں میں یہ دوری کے اسباب میں اس کا کتنا ہاتھ ہے, اور مزید کیا اسباب ہو سکتی ہیں؟ بڑی زبردست بات کی سر. بات یہ کہ دونوں جو پارٹنر ہیں, لائف پارٹنر, ان کو اپنا اپنا رول سمجھنا چاہیے. دیکھیے جو مرد کا رول ہے جی جی وہ کما کے لا کے دینا, اور گھر کے امام کا رول ہے. ہاں بڑی بات ہے, گھر کا امام, جو گھر کا امام ہے. ہاں ہاں. اور جو خاتون ہیں, فیمیل ہیں, انہوں نے سارے سسٹم کو سنبھالنا ہے, اور انہوں نے گھر کی جو امام ہے, جو شوہر ہوتا ہے, اس کی پوزیشن کو بھی مینٹین رکھنا ہے. ہاں ہاں. دیکھیے جو رسپیکٹ ہے شوہر کی, باپ کی, وہ بنانی کس نے؟ خاتون نے. بالکل. اگر دونوں اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو وہاں مسائل, شک, شبہ پیدا ہوگا. اچھا جو میری آبزرویشن ہے, کیونکہ ہم مسلسل ایک سائیکیٹری کے ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں اور روزانہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ جو جیلسی ہے, جو شک و شبہ ہے, اس کے نتیجے میں مرڈر بھی ہو جاتے ہیں, قتل بھی ہو جاتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی کہانی ضرور بتانا چاہتا ہوں. کہانی یہ کہ ایک سائیکیٹری کا مریض ہمارے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. جب ہمیں ہسٹری پتہ چلی تو پتہ یہ چلا کہ اس کو شک کی یہ بیماری تھی کہ اس پردے کے پیچھے کوئی آتا ہے جو میری بیوی سے ملتا ہے. اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کا مرڈر کر دیا. یہ امریکہ میں ہوتا تھا, اور اس کی فیملی اس کو لے کے ہمارے پاس چھوڑ گئی, اور الٹیمیٹلی وہ بعد میں اور سائیکیٹرک النس میں بڑھ گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ نفسیاتی بیماریاں ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کا علاج دیکھیں, اس کا علاج بتائیں. کیا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ مثلا جس بندے کو اب شک ہے نا, جو بھی گھر میں ہیپننگز ہو رہی ہیں وہ اسی کے شک کو مضبوط کیے جا رہے ہیں. میں آپ کو اس کی بڑی اچھی جواب دیتا ہوں سادہ لفظوں میں, کہ ایک تو ہے
روحانی بیماری جی جی جو ایک نارملی طور پہ ہوتی ہے، اور ایک ہے نفسیاتی بیماری. ان دونوں میں فرق بھی کرنا چاہیے جی جی کہ اگر کوئی شخص شک کر رہا ہے اور کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کیا وہ واقعی میں لاجیکل ہے کہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سائیکیٹری کا نفسیاتی مسئلہ ہے، تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لینا چاہیے اور اس کو مفتی صاحب کے پاس لے جانا چاہیے. دونوں میں الگ الگ فرق ہے. جی جی اور جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے جی جی کہ گھر میں جو بزرگ ہیں بڑے ان کو انوالو کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات جاری رہے گی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ پلیز. جی فاروق صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد فاروق چوہان راولپنڈی سے بول رہا ہوں. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا خلا صرف عدالت دے سکتی ہے یا خاندان یا محلے کے بڑوں کے پاس بھی اسام فیصلے کا اختیار ہے؟ صحیح ہے صحیح ہے. یہ نیکسٹ کوسچن. جی 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 السلام علیکم. جی زیب صاحب. جی السلام علیکم سر. میں نے نا 4 سوال کرنے ہیں آپ سے. 4 سوال. جی بسم اللہ. جی جی سر. ایک یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو 3 دفعہ یہ کہہ دے طلاق 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 تو طلاق ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ بیوی اگر شوہر سے طلاق مانگتی رہے تو وہ کیا اس کے لیے درست ہے؟ اور ایک حدیث شریف میں آیا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور ایک حدیث میں آیا کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک شکر اور ایک صبر. جس کی مجھے وہ انفارمیشن چاہیے. دوسری یہ کہ حج کے دوران طواف بندہ کر رہا ہو تو اگر کوئی پیسے مانگے تو اس کو پیسے دے دینے چاہیے. چلے پتہ کر لیں. جی نیکسٹ. جی جی بن یمین صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اور تمام اسکالرز کو میرا سلام جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی اچھا سر یہ بتائیں کہ آج کل جو ہمارے ایک بہت بڑی قباحت چل رہی ہے یا اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ نکاح کر دیتے ہیں. نکاح کرنے کے بعد رخصتی کے لیے کوئی 6 مہینے سال کی مدت مقرر کر دیتے ہیں. صحیح ہے. اس دوران آج کل یہ ہمارے موبائل اور سسٹم اور یہ سارے لڑکی لڑکا آپس میں ان کے ملنے کی، مل کے بیٹھنے کی یا ان کو تنہائی میں باتیں کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے اور اس کی کیا قباحتیں کیا ہیں؟ ایک شعر سننا چاہتا ہوں. جی جی نیکسٹ کوسچن. جی نیکسٹ پر آ جائیں. جی عباس صاحب. جی سید عباس نقوی بول رہا ہوں جی جی شاہ صاحب. جی جی بسم اللہ. گزارش یہ ہے محترم کہ یہ جو پروگرام طلاق کا آپ نے مطلب شروع کیا ہے اس کو کم از کم 1 ہفتہ مطلب لے جائے، یعنی کہ اس کو ٹائم زیادہ دیں. مطلب مسائل واقعی بہت ہیں. مسائل زیادہ ہیں، ٹائم آپ کے پاس کم ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور دیگر یہ میں خصوصی گزارش کروں گا کہ یہ طلاق جو ہے یہ شرعی مسئلہ ہے یا قانونی مسئلہ ہے؟ بے شک میں اس کو لے لیتا ہوں. جی ٹھیک ہو گیا. جی آگے. جی جی مفتی صاحب آپ سے ہی شروع ہوتے ہیں. انہوں نے سب سے پہلی بات جو پوچھی، فاروق صاحب نے کوسچن کیا خلا کے حوالے سے. یہ محلے دار یا ایک پنچایت بیٹھ کے بھی خلا کا فیصلہ کر سکتی ہے یا قاضی کرے گا؟ سب سے پہلے میں ایک حدیث پاک ناظرین کو سناتا چلوں کیونکہ سوالات کے اندر ہماری گفتگو بہت پیچھے چلی جاتی ہے. جی جی شوہروں کے لیے خاص طور پر یہ حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا متاع، یہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. واہ سبحان اللہ. اور فرمایا کہ دنیا کی تمام دولتوں میں سب سے بہترین دولت، سب سے بہترین متاع ایک اچھی عورت ہے. بعض لوگ اچھا اس کو اس طرح سوچ لیں کہ اگر ایک غریب شخص کی ایک بہت امیر عورت سے شادی ہو جائے اور اس کے مال و دولت سے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کے گھر کو یوز کر رہا ہے، اس کی کارز کو یوز کر رہا ہے، اس کے مال و دولت کو یوز کر رہا ہے، اب یہ آدمی اس کی تلخ اور ترش بات پر اسے طلاق دے گا؟ نہیں دے گا. کبھی نہیں دے گا. سوچے گا میں اتنا فائدہ اٹھا رہا ہوں. تو سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت بذات خود دنیا کی تمام دولتوں میں سب سے بہترین دولت. واہ کیا خوبصورت بات. یہ آپ تصور کریں تو آپ کا کبھی جی نہیں جائے گا اس کو چھوڑنے کے لیے. جو آپ نے سوال کی بات کی ہے خلا. خلا بیسیکلی مخصوص حالات میں کہ جب مرد نے عورت کی زندگی میں اندھیرا لے آیا اور اتنا مشکل بنا دیا، کوئی راستہ نہیں چھوڑا، کر دی، کوئی راستہ نہیں چھوڑا. اب شریعت دیکھیں کتنی شریعت کے فرامین میں حکمت اور تدبر ہے. عورت کے لیے بھی راستہ رکھا کہ وہ اللہ کی باندیاں جو ہیں جی راستہ رکھا کہ تم خلا کا مطالبہ کر سکتی ہو.
وہ خلا بیسیکلی محلے داروں کا بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے، مرد اور عورت دونوں بیٹھ کر آپس میں کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ قانون کے ذریعے سے ہی اس معاملے کو طے کیا جائے، یا پھر کسی متبحر عالم دین کسی مفتی کے پاس بیٹھ کر اس مسئلے کو وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے۔ بے شک، لیکن اس کی قانونی کارروائی کر لینی چاہیے۔ وہ تو بہرحال ضرورت ہے، ڈاکومنٹیشن کے بغیر معاملات نہیں مفتی صاحب انہوں نے کہا 3 طلاق دے دیں، وہ تو ہو گئیں، اب اس کے بعد ان کے پاس راستہ کوئی نہیں۔ قرآن نے کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، لیکن ایک طلاق مانگتے رہنا عورت کا، یہ کیسا ہے؟ اچھا، یہ ابھی میں نے پہلے بھی وہ حدیث پاک پڑھی کہ بے جا مطالبہ یہ تو کسی صورت درست نہیں ہے، اور جو مانگ رہی ہے مسلسل آخر اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، شوہر کا اس پر غور کرنا چاہیے، تکلیف دینا۔ اگر شوہر اس کو تکلیف دیتا ہے یا واقعتاً وہ مجبور ہے تو اسلام نے ایسا نہیں رکھا کہ عورتوں کو قیدی بنا دیا ہو کہ ان کو بالکل بند کر دیں، اب بول بھی نہیں سکتی، ایسا نہیں ہے، رستہ ضرور رکھا ہے۔ اگر اس کا جواز ہے، اس کا جائز حق بنتا ہے تو اس کا مطالبہ درست ہے، ورنہ مانگنے سے ہوتی نہیں۔ نکاح کر دیا، اب رخصتی نہیں ہوئی، اس دوران میں جو میٹنگز ہیں لڑکا لڑکی ملتے رہتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں موبائل پر یا ویسے ملاقات کر لیتی ہیں، اس کی کیا ہے؟ جب نکاح ہو گیا تو وہ میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے، اب جو میاں بیوی کے حقوق ہیں وہ ان کو حاصل ہیں۔ لیکن رخصتی وہ جو معاشرے میں خرابی کا ڈر ضرور ہے، رخصتی سے پہلے محدود ہی تعلقات رکھیں۔ جی اس میں یہ ہے نا کہ بات چیت کرنے کی حد تک، جیسے بھی بتا رہے ہیں کہ وہ فون پہ کرتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا، تو ٹھیک ہے، بے شک ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ ویسے بات کسی حد تک یہ قانونی مسئلہ ہے، شرعی تو ہے ہی ہے، قرآن نے جو بیان کیا، لیکن معاشرہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے طلاق، اور قانونی پہلو بھی ہیں اس کے، اس کو کیسے نمٹا جائے اس کے ساتھ کہ یہ کم ہو شرع؟ دیکھیں سر، یہ دونوں مسئلے چاہے قانونی ہو یا شرعی ہوں، کہ دونوں انسانوں کے لیے، تو دونوں جو ہے ان کو قانون کو ڈیل کرنے کے لیے قانون موجود ہے اور اس کی ہیلپ لینی چاہیے، اور شریعت جس طرح جو رولز بنائے ہوئے ہیں شریعت نے ان کو فالو کرنا چاہیے۔ بنیادی طور پہ میں ایک میسج جو ہے وہ ضرور دینا چاہتا ہوں جو میری بہنیں سن رہی ہیں۔ دیکھیے، جو میری بہنیں یہ پروگرام سن رہی ہیں ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح مفتی فاروق قادری صاحب نے بیان فرمایا کہ پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ جو پرسنٹیج ہے بہت تیزی سے طلاق کی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے بچپن میں ہم نے کبھی طلاق کا نام سنا ہی نہیں تھا، اور اب یہ اتنا کامن سی بات ہے کہ جی یہ پارٹنر ہیں اور زیادہ ہو رہا ہے، تو یہ اتنا تیزی سے بڑھتے جا رہا ہے۔ میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خالی وہ اپنے چاروں طرف دیکھیں کہ لاکھوں لڑکیاں پاکستان میں اس وقت ایسی ایج میں گھروں میں بیٹھی ہیں اور اپنی بھابھیوں اور اپنے رشتہ داروں کی باتیں سن رہی ہیں، ان کے کام کر رہی ہیں، کما کے لا کے دے رہی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوئی، صبح شام دعائیں کر رہے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں۔ تو یہ جب یہ شکر گزاری پیدا ہو جائے گی دل کے اندر کہ میری شادی ہو گئی، شکر گزار ہو جائے کہ میرا ایک شوہر ہے۔ اسی طرح سے شوہروں کو بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت جو پرابلمز آتی ہیں وہ فائنینشیل پرابلم، پوری دنیا میں جو طلاقوں کا نمبر 1 ریزن ہے وہ پیسہ ہے، کہ جب آپ خیال نہیں کریں گے جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے تو وہ پریشانی کریٹ کرتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جو یہ آپ نے ٹین کی چھتیں دیکھی ہوتی ہیں سر، یہ ٹین کی چھتیں جب جس پہ بارش پڑتی ہے، اس پہ پانی گرتا ہے یا اس پہ پتھر گرتے ہیں تو وہ بولتی ہے ٹن 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 زیادہ۔ تو یہ شوہر جو تکلیفیں اٹھاتا ہے، آواز تو آتی ہے، آپ کو شیڈ کے اندر رکھتا ہے، آپ کا خیال کرتا ہے، آپ کے مسائل کو حل کرتا ہے، شیلٹر دیتا ہے، تو وہ کبھی کبھی غصہ بھی کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں نا وہ جو اتنا تکلیفیں اٹھا رہا ہے، کچھ آواز تو آئے گی، اس کی آواز بھی کہتے ہیں جی بولتا بھی زیادہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو ایک کوشچن تھا کہ جی کہ پیسے جو ہے نا عورت کماتی ہے وہ اس کا حق ہے، بالکل حق ہے، لیکن میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ جو عورتیں کمانے لگتی ہیں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت ایک میسج یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں تو اپنی رسپانسبلٹی کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے فار ایگزامپل اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیا، یا اپنی ساس کو جو ہے نا رسپانسبلٹی دے دی، یا اپنے شوہر کو کہہ دیا کہ بھائی جیسے آپ کہیں گے، مرضی تو آپ ہی کی ہے، اس کی عزت بڑھے گی، مرضی تو آپ ہی کی ہے، لیکن جب آپ نے رسپانسبلٹی شیئر کر لی تو وہ مسائل کم ہو جائیں۔ بے شک۔ میں مفتی صاحب کی طرف آؤں گا۔ مفتی صاحب قبلہ، عدت
لڑکیاں جب طلاق ہو جاتی ہے تو عدت ماں باپ کے گھر آ جاتی ہیں، ہمارا یہی رواج ہے، خاوند کے گھر کوئی بھی عدت نہیں گزارتا، اس کے بارے میں صاحب چونکہ بالکل گفتگو آخری مراحل میں آ گئی ہے تو میں جلدی سے چند ایک بڑی اہم باتیں کرتے ہوئے آپ کی بات کی طرف آؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کے لیے جب آپ رشتے کا انتخاب کرتے ہیں تو اس وقت صحیح فیصلہ بھی طلاق کے امکان کو ختم کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ سب سے پہلے تو آپ عورت کا یا مرد کا انتخاب کرتے ہوئے ان کی دینی تعلیم، ان کی دینداری اور تربیت اور ان کے کریکٹر کو ضرور سٹڈی کیا کریں۔ نمبر 2، جب آپ بچوں یا بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ اسلام نے جو میاں بیوی کے حقوق بتائے ہیں وہ ان بچوں کو ضرور سٹڈی کروائیں۔ اس کے بغیر آپ ان کو رخصت مت کریں۔ جب دونوں کو ایک دوسرے کے اسلامی حقوق کا علم ہی نہیں ہوگا اور انہیں اس بات کا ادراک اور احساس نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے مجرم بنتے ہیں اور ہم سے سوال ہوگا تو وہ کبھی ایک دوسرے کے حقوق کو وہ حیثیت نہیں دیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جلد بازی یہ بھی طلاق کو واضح کرتی ہے۔ آپ کے درمیان کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو آپ وقت لگائیں۔ مثلا اگر لڑائی ہو گئی ہے تو ہم نے دیکھا کہ لڑائی ہو جائے نا جی تو بندہ اس وقت ذرا سائڈ سے نکل جائے باہر، تھوڑی دیر بعد معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وقت دیں، طول دیں، جتنا آپ طول دیں گے بات کو تو یہ ختم ہو جائے گی بات۔ جلد بازی کی وجہ سے بھی طلاق ہوتی ہے۔ یہ بھی اس میں بھی کہ عدت جو ہی طلاق ہوئی تو اٹھا کے گھر لے آئے۔ اچھا، چوتھی بات یہ ہے کہ جیسے کو تھوڑا سا جھگڑا ہوا، مرد کہتا چلو تم جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، یہ بھی جلد بازی ہے، اس سے بھی رشتہ اور زیادہ بگڑتا ہے۔ چوتھی بات یہ عدم برداشت، 1000 دفعہ بیوی تنگ کر لے یا آپ کی وجہ سے بیوی کو تنگی ہو تو وہ برداشت کرے۔ نبی کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کی اوصینی، حضور مجھے وصیت فرمائے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر عرض کی حضور مجھے دوبارہ وصیت فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ پھر عرض کی حضور مجھے وصیت فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ ہر دفعہ یہی فرمایا کیونکہ غصے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات جنم لیتے ہیں اور بہت زیادہ خسارہ ہوتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ آپ اس بات پر غور کیا کریں کہ اگر ہمارے رشتے میں انقطاع ہو گیا تو ہماری اولاد کا کیا بنے؟ بچے رول جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ بات کہی، ان بیچاروں کو نہ باپ کا پیار ملتا ہے نہ ماں کی شفقتیں ملتی ہیں، وہ جائیں تو جائیں کدھر، ان کی اچھی تربیت نہیں ہوتی، پھر آنے والے سماج کا جب وہ حصہ بنتے ہیں تو پھر یہی چیزیں آگے ڈیلیور ہوتی ہیں۔ اور آخری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میاں بیوی کے درمیان رشتے کو محبت سے بھرنے کے لیے بہت ضروری ہے، جیسے کہ ہمارے کالر نے کہا تھا، اسلام سے قریب آنا۔ جتنا آپ قریب آئیں گے مجھے امید ہے کہ یہ رشتہ اتنا ہی عقل فہم ہوگا۔ اور آخر میں جو آپ نے عدت کی بات کی ہے تو یہ بالکل یہی ہے اسلامی تعلیم کہ جب طلاق دے بھی دی تو وہ عدت اپنے شوہر کے گھر بسر کرے گی، یہ نہیں کہ فوراً اٹھا کر اس کو کہا کہ تم۔ تو مفتی صاحب یہ تینوں طلاقیں بھیج دینا ضروری ہے، 3 نوٹس ایک ہی مہینے میں کر کے ایک ہی دے دیں، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے اور بہت بڑا المیہ ہے ہمارے دور کا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس پر بات کی ہے، اگرچہ ابھی یہ اس کی امپلیمنٹیشنز نہیں ہوئی، پر باقاعدہ ایک بل آیا ہے کہ جو اکٹھی 3 طلاقیں دے گا اس کو سزا ملے گی۔ اور اس کو اگر سختی سے نافذ کر دیا جائے تو بہت بڑے بگاڑ سے ایک کے بعد دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، جب عدت گزرے گی خود بہت الگ ہو جائیں گے۔ تو حق یہ ہے جو طلاق دینے کے طریقے اسلام نے بیان کیے ہیں اس کا یہی طریقہ ہے کہ ایک طلاق دیں، آگے سمجھنے کا، سوچنے کا، برادری کا بیچ میں آ جانا، لوگوں کا سمجھا دینے کے لیے آ جانا، ابھی ٹائم ہوگا۔ جی مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تمام ڈاکٹر صاحب آپ کا جناب آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں۔ آج کا سوال ہے، ایک مرد ایک وقت میں کتنی طلاقیں دے سکتا ہے؟ گزشتہ سوال کا جواب ام المؤمنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آباء و اجداد کا تعلق مصر سے تھا۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے صحیح جواب دیے، حافظ شہزاد نذیر فیصل آباد سے، حمزہ علی قادری منڈی بہاؤالدین سے، مظہر حسین آزاد کشمیر سے، شعیب خلیل کمالیہ سے، ذاکر محمود گجر خان، ظہیر اکبر میاں چنو، محمد علی ناروال، محمد ارشد باول نگر، سید شاہ زیب علی بھاولپور، محمد بلال کراچی، نادیہ لاہور، محمد جمال لیاقت پور، ان حضرات کے جو انعامات ہیں، گفٹ ہیں، وہ آپ کو اپنے گھروں میں مل جائیں گے۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہوا چاہتا ہے، کینسر کا روحانی علاج۔ اگر کوئی شخص کینسر کے مرض میں مبتلا ہو تو سورۃ الملک کی آیت نمبر 14
2022 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں اور اس بیمار شخص پر دم بھی کر دیں، انشاءاللہ بہت جلد شفا نصیب ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، کسی جاہل کا دنیا داری میں مشغول ہو جانا برا فعل ہے، لیکن کسی عالم کا دنیا داری میں مصروف ہونا بدترین عمل ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ روزنامہ 92 میں آج کا طلاق کا رجحان، اسباب اور تدارک، اس کا مطالعہ کریں اور ان بیماریوں سے، اس پریشانیوں سے اپنے آپ کو چھڑائیں۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے اس نعرے کا جو گلی گلی کوچے کوچے گونج رہا ہے اور انشاءاللہ گونجتا رہے گا، اور پاکستان کو اللہ سلامت رکھے قیامت کی صبح تک۔ میں، میرے مہمان اور تمام حضرات مل کر نعرہ لگائیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم